بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3-4 خبریں ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک خبر بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے کس رہنما نے امریکہ کو کہا ہے کہ مداخلت کریں اور عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوائیں۔ جناب دیکھو، پھر یہ وہی بات ہوگی نا کہ جو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اب انہوں نے امریکہ سے بھیک مانگنی شروع کر دی ہے، اور اب پارٹی ہمارے ملک کی ہے، نام اس کا پی ٹی آئی ہے، اور جس بندے نے یہ بات کی ہے یہ ایک مصنف ہے، امریکی مصنف ہے، اور مائیکل کوگل مین۔ ان سے جناب سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ایکس پہ یعنی کہ ٹویٹ کرتے ہوئے موصوف کون ہے پی ڈی اے کی طرف سے، کے پی کے کی طرف سے، جنہوں نے یہ جناب اشارتاً کہہ دیا ہے کہ آئیں عمران خان صاحب کو باہر نکلوائیں، یعنی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی دعوت دی جا رہی ہے پی ڈی آئی کی طرف سے، اور بحیثیت پاکستانی میرا نہیں خیال کوئی بھی پاکستانی ان کے اس عمل کو اچھا سمجھے گا۔ اور اگر پختون بیلٹ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جو کہ خوددار قوم ہے پختون، تو میرا نہیں خیال کہ پختونوں کا خون بہایا امریکہ نے اور اسی سے مدد مانگی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں تو سمجھتا ہوں خودداریت پہ یہ سوالیہ نشان بندہ کھڑا کر رہا ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ لیکن میں دوسری بات آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ایک اور بہت بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری آئی ہے انصار عباسی صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے، یہ بھی بھائی آپ کو آج بتائے گا۔ اور میں یہ اس لیے اہم کہہ رہا تھا کہ یہ جو 2-3 خبریں ہیں نا جناب، یہ بہت بڑی ہیں، تو اس لیے آپ کو بتانی انتہائی میرے لیے ضروری ہیں۔ اور ایک اچھی خبر بھی دے دینی چاہیے ہمیں کہ آخری 9 ماہ میں حکومت نے کون سے بڑے چیلنج ہیں جن کا سامنا کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کے سامنے آخری 9 ماہ میں کون سے بڑے چیلنجز تھے۔ سب سے پہلے آجیں میں آپ کو یہ خبر بتا دوں کہ جو سٹوری آئی ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو امریکہ کو مداخلت پاکستان میں کرنے کی اور عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے جو جناب ایکس پہ، ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے رہنما نے بات کی ہے ایک مصنف سے، امریکی مصنف سے، رائٹر سے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد امید ہے کہ اس کو سننے کے اور دیکھنے کے بعد آپ کو لازماً اپنے اندر شرم آئے گی کہ بحیثیت پاکستانی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جن کو پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اب آپ دیکھیے گا کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ جناب عمران خان اگر موجودہ نظام قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی کا ایک آپشن ہو سکتا ہے، یہ مل سکتا ہے، مگر 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ انویسٹیگیٹو سٹوری ہے انصار عباسی صاحب کی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں تو حکومت عمران خان کو ان کے گھر پہ بنی گالہ میں نظر بند کر سکتی ہے، اور یہ ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہ جو سزا ہے 9 مئی کی وہ اپنی جگہ تائیں بالکل قائم و دائم رہے گی، یعنی کہ جو ابھی تک سزا اس طرح عمران خان کو نہیں ہوئی، لیکن جو لوگوں کو ہو گئی ہے، جن لوگوں کو تقریباً 85 لوگ ہیں جن کو ہو چکی ہے۔ بہرحال موجودہ اتحادی حکومت نے 2029 تک برقرار رہنا ہے، اور یہ ابھی تک کا پلان ہے کہ جو لوگ کہتے تھے نا ڈیلی حکومت کو گھر بھیج کے حکومت کو ایسی پکے ہو کے بات کرتے تھے کہ میری بھی ہنسی نکل جاتی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ہم ملتے تھے، وہ کہتے تھے حکومت تو 2-4 مہینے کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ حکومت کتنی ٹائم بعد جا رہی ہے جی۔ بہت بڑے بڑے اینکر جو تھے وہ ماشاءاللہ اپنا تجزیہ دیتے تھے اور ڈیلی حکومت کو گھر بھیج کے تو پھر سوتے تھے کہ حکومت گئی بس۔ بہرحال اور جنہوں نے چلانی ہو چلا رہے ہیں۔ اچھا پھر بہرحال دوسرا کو بتا دو، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سٹوری ہے کہ اگر عمران خان صاحب موجودہ حکومت کو مان لیں اور تسلیم کر لیں مینڈیٹ کو، اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں، یعنی کہ توڑ پھوڑ کی سیاست کو عمران خان صاحب کانوں کو ہاتھ لگائیں اور کہیں کہ میری توبہ، آئندہ میں بالکل لوگوں کو روڈوں پہ نہیں لے کے آؤں گا۔ ابھی تو پرچے اور سخت کر دینے ہیں انہوں نے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ابھی فی الحال ریاست خاموش ہے، 9 مئی کے حوالے سے نہیں ہے خاموش۔ نام نہ ظاہر کر کے کسی نے انصار عباسی صاحب کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی
پیشگی شرائط نہیں لیکن اہم معاملات پر موقف واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ تحریک انصاف 2 جنوری کے دو کمیٹیوں کے دوسرے اجلاس میں اپنے باضابطہ مطالبات لے کر آئے گی، لیکن بنیادی معاملات پر دونوں فریقین کے موقف ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے تمام رہنماؤں، اپنے تمام کارکنوں بشمول عمران خان کی رہائی چاہتی ہے اور اپنے بانی چیئرمین کو دوبارہ اقتدار ملانا چاہتی ہے۔ حکومت بحیثیت فریق کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور عمران خان سمیت سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ملزمان کو عدالتوں سے کلیئر ہونا پڑے گا اور موجودہ حکومت 2029 تک حکومت نے بندے نے دسیا کہ قائم رہے گی۔ یہ انصار عباسی صاحب کو بتایا گیا جناب، اور ذرا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اشتعال انگیزی کی سیاست ترک اور آئندہ انتخابات تک سکون دے نال بیٹھ جان تو حکومت انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے رابطہ کیا عرفان صدیقی صاحب سے تو انہوں نے کہا جی میرے نوٹس سے ایسی کوئی چیز کوئی نہیں، بال اندر کھاتے کوئی بات ہوئی ہو تو ہو سکتی ہے، شورش چھوڑنی پڑے گی اور توبہ طائب کرنی پڑے گی عمران خان کو، صحیح ہے جی۔ اور جو موجودہ حکومت ہے 2029 تک عمران خان کو چپ کر کے منہ تالا لگا کے بہنا پڑے گا، یہ وہ واسطے بہت مشکل ہے۔ تو یہ سٹوری تھی جو بتائی گئی ہے کہ یہ آفر اندر کھاتے ڈیل کہ یہ چل رہی ہے۔ آگے آجو بہت بڑی خبر ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم رہنے والے موصوف ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے اشارتاً امریکہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ امریکی ایک مصنف ہے مائیکل کوگل مین نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ وہ امریکی اس نے جو مصنف ہے نا امریکی، اس نے جناب سوشل میڈیا ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکی مداخلت کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے پر بانی کے خیالات جاننا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے جواب میں جناب پی ٹی آئی کے سابق وزیر تعلیم اور یہ موصوف وزیر تعلیم تو بن گئے تھے لیکن ان کی کوشش تھی کہ اس طرح وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور یہ عاطف خان ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے خیال انہوں نے کہا ان کو جواب دیا ہے مائیکل کوگل مین کو کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خیالات جاننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے، اس سے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ عاطف خان نے مزید کہا کہ پاکستانی تارکین وطن کو اپنے مخالف کی بجائے اپنے اتحادی تصور کریں۔ بات سن لو جی، ان کی مدد سے پاکستان میں بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، ہمارے سادہ سے مطالبات ہیں کہ پاکستانیوں کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اچھا جی، اور بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے۔ جناب کس سے مانگ رہے ہیں باقاعدہ مینڈیٹ؟ موجودہ حکومت سے مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں کہا۔ جن سے یہ ٹکر لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ جناب امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، آپ لوگ پریشر ڈالیں پاکستان پہ اور ہمارا مینڈیٹ لے کے دیں، کیونکہ امریکہ پہلے بھی پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ اور میں تجزیہ زیادہ میرا اس قابل ہی نہیں رہا میں اس خبر کو بتانے کے بعد کہ یہ ایسے گھٹیا ہیں، خدا دی قسمیں آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی امریکہ کو جی میری حکومت کو امریکہ نے نکالی ہے، اب ایسے اپنی طور پہ نہیں کہا ہوگا، یہ لازماً جناب آپس میں مشاورت کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خاص لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ فوراً میڈیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے یہ لوگ ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان کیسی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہر صورت میں موصوف جو ہیں وہ جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، خدا کی قسم میری ہنسی آتی ہے، پتہ نہیں کیسی شاطر نسل پیدا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں۔ اور آخری 9 ماہ بہت بڑے چیلنجز تھے جناب، جو کہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ حکومت کی طرف سے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آخری 9 ماہ میں ہم نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، ہم مائکرو اکنامکس استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے اس معاشی کامیابی کے لیے خون پسینہ بہایا ہے۔ یہ بھائی جان ڈائلاگ نہیں ہے، عمران خان نے خود جیل میں بیٹھ کے کہا تھا، گزشتہ دن حکومت کی تعریف ہی کر دی تھی ایک قسم کی، انہوں نے کہہ دیا تھا
کہ جناب شکر ہے کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا, یہ حکومت نے اچھا کام کیا, بس تعریف کر دی تھی. اور اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ احسن اقبال اور کہا کہ میں احسن اقبال, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پوری کابینہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا یہ سفر مستحکم معیشت سے مضبوط معیشت تک کا ہے. 2023 IMF سے معاہدے کی سر توڑ کوشش کی کر رہے تھے. نواز شریف اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد پر قربان کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست جو ہے قومی مفاد کے اوپر بالکل قربان کر دی, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ جناب نون لیگ کا بیانیہ اس وقت کہ ریاست کو بچانا ہے. مشکل ٹائم ہے پاکستان کو, جو پاکستان فیس کر رہا ہے. بہت سارے بیرون ملک چیلنجز ہیں, اندرون ملک بھی چیلنجز ہیں, اور ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, اور امریکہ کو دعوت دے رہی ہے. باقاعدہ ان کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے عمران خان کو چھڑوائیں. اب پاکستانی ریاست جو ہے وہ ہر حالت میں 9 مئی کا جو عمران خان کی جماعت PTI اور بشمول عمران خان ماسٹر مائنڈ نے جو گل کھلایا تھا, جو 9 مئی میں فوجی تنصیبات پر حملے کروائے تھے اور دشمن ملکوں کو خوش کیا تھا, وہ ناقابل معافی ہے. اس پہ معافی مانگ بھی لے تو اگلے کہنے نے یہ معاف نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آنے والے دنوں میں ٹائم تھوڑا ہے عمران خان کے پاس کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے گا, اور ان کو اسی وجہ سے خطرات بھی لاحق ہیں, اور اسی وجہ سے فوری طور پہ اپنے بندوں کو متحرک کیا ہوا ہے کہ مجھے جناب بیرون ملک سے پریشر مانگ رہے ہیں پاکستانی حکومت پہ, اور ریاست پہ پریشر ڈالو. اور سیدھا انہوں نے بغیر بریک کو سپر پاور سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, اور بلکہ غلط فہمیوں میں یا خوش فہمیوں میں, یہ نہیں پتا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں آئے گا تو عمران خان کو نکالے گا, لیکن پاکستانی جو ریاست ہے وہ آلریڈی کہہ چکی ہے اور حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے نہ تو 92 میں جو ہم نے دھماکے کیے تھے ایٹمی, نہ ہم نے امریکہ کے پریشر کی وجہ سے نہ وہ ہم نے نہیں کیے تھے بلکہ ہم نے کر دیے تھے, اور نہ ہی ہم نے شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے کیا جس نے اسامہ بن لادن کی جاسوسی کی تھی, اور امریکہ کئی دفعہ مانگ چکا ہے پاکستان سے, لیکن پاکستان نے نہیں دیتا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت عمران خان کو بھی نہیں دیا جائے گا, نہ امریکہ کو دیا جائے گا. اور ہاں امریکہ لے جائے بے شک, شاید یہ دے دے, مجھے لگتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی سزا بھگتے گا, اور پھر 9 مئی کا واقعہ جو کیا تھا اس کی تو ہر حالت میں سزا ملے گی. ابھی تک ریاست جناب اٹل ہے, اور وہ کسی قسم کا پریشر لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ سچی خبریں, یہ نہیں کہنا کہ بھائی جھوٹ بول بول کے آپ لوگوں کو ایسے آس دلائی جائے. تو اس لیے PTI کے اندر سے اب باقاعدہ امریکہ کو بلایا جا رہا ہے, اور امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اشارتاً کہ جناب آئیں اور مداخلت کریں, اندرونی مداخلت کریں پاکستان میں, اور عمران خان کو باہر نکلوائیں. لگ جائے گا پتہ, یہ خود ہی اللہ پاک, مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آشکار کر دینا ہے, اور عمران خان صاحب کی جو اصلیت ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن سامنے آ رہی ہے, آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے, مزید آ جائے گی, مجھے تو یہ لگتا ہے. بہرحال باقی ٹھیک ہے, آپ کے مرشد پاک ہیں, آپ نے پوجنا ہے ان کو, تو دوزخ میں سڑنا ہے اور پوجنا ہے اگر تو ٹھیک ہے بھائی پوجیں, اور باقی ٹھیک ہے. گالی گلوچ جو آپ لوگ نکالتے رہتے ہیں ہر ٹائم میڈیا پہ, وہ آپ لوگوں کی تربیت ایسی ہے. ماں باپ بھی اپنے دادے نے تھوڑا ابا جو ہے نا لازمی گالاں کھڑتا ہوئے گا, تو اس لیے ہمیں بھی گالیاں لوگ دیتے ہیں اکثر جب بھی PTI کے کو آئینہ دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے جناب شیشہ ویک کے, اپنی گندی شکل ویک کے گالاں کڈن دی ضرورت نہیں ہے جناب. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دشمن ملک جو کہ مسلمانوں کا قاتل, اسرائیل اور امریکہ مل کے مسلمانوں کو قاتل, افغانستان میں مسلمانوں کو قاتل, مدر بم, چھوٹا مدر بم پھینکا جناب افغانستان پہ. اگر آپ کو یاد ہو امریکہ نے, تو کتنے سارے پختون ہمارے بھائی شہید ہوئے مسلمان, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے ابھی اسی ملک سے امداد مانگی جا رہی ہے کہ آؤ اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرو, اللہ معاف کرے. تو اس لیے میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں, اور آپ بھی اپنا غصہ اس بات پہ نکال لیں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.